دعائے منزل کو لوگ جادو، جنات، بھوت پریت، ارواح خبیثہ اور لا علاج بیماریوں سے شفا پانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور بے شک اللہ کے کلام میں شفا ضرور ہے، لیکن میں ایک خاص وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں دعائے منزل کا۔ دعائے منزل ہے کیا؟ پہلے میں آپ کو اس کا تعارف کراتا ہوں۔ دعائے منزل قرآن شریف کی کچھ مختلف آیات اور چھوٹی چھوٹی ایک صورتوں کا ایک مجموعہ ہے جس کو دعائے منزل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی اسلامک بک اسٹور سے اس کو جا کر حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے موبائل میں بھی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں گے اس میں دو فائدے ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ دعائے منزل کو پڑھنا نہیں جانتے، یعنی عربی پڑھنا نہیں جانتے، وہ تلاوت عربی میں نہیں کر سکتے، تو پھر وہ اس کو آڈیو کی شکل میں سن سکتے ہیں۔ یعنی جو لوگ لا علاج مریض ہیں، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، یا جن کا جادو، جنات، شیطان لعین مردود ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، کسی کے مکان میں، دکان میں وہ قابض آ گیا ہے جو مسلط ہو گیا ہے، کسی کے شریر کے اوپر مسلط ہو گیا ہے، کسی کی بہن بیٹی کو ستاتے ستاتے پریشان کرتے ہوئے 20 سال، 10 سال، 50 سال بھی اگر گزر گئے، آپ یقین جانو دعائے منزل کی برکت سے اللہ رب العزت ضرور اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا ایک خاص طریقہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ الحمدللہ بندہ ناچیز کا یہ زندگی کا معمول ہے، تقریباً 20 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، یہ میرا اب تک معمول ہے۔ میں ایک مرتبہ صبح کو، ایک مرتبہ شام کو، یعنی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ میرا جو کام ہے وہ جھاڑ پھونک والا کام ہے۔ لوگ میرے پاس طرح طرح کے مریض آتے ہیں دور دراز سے، ایسے بھی مریض آتے ہیں جن کے اوپر شیطان، جنات، جادو مسلط ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ جھاڑ پھونک کرنے والے اپنی حفاظت نہیں کریں گے، پھر ہم لوگوں کو بھی خطرہ لگا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سامنے والے کا جادو، جنات، خبیث شیطان اس کو چھوڑ کر ہمارے اوپر مسلط ہو جائے اور ہم کو پریشانی پہنچائے، ہم کو اذیت پہنچائے، تو ہم لوگ پہلے ہی سے اپنا حصار کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ بندہ ناچیز کا یہ معمول ہے کہ صبح کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، پھر مجھے شام تک پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی، پورے دن حفاظت سے رہ سکتا ہوں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، جتنے بھی یقین کے ساتھ میں کوئی اس کو پڑھے گا اللہ ضرور اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اس کا خاص وظیفہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جو لوگ واقعی جادو، جنات، شیطان سے پریشان ہیں، ان کے مکان میں جنات چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ان کے مکان میں خون کے چھینٹے گرتے ہیں، یا ان کے مکان کے اندر گوشت کے لوتھڑے آتے ہیں، یا ان کے مکان کے اندر اینٹ، پتھر، کنکر پھینکی جاتی ہیں جو جنات شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یا ان کے مکان سے کوئی سامان گم ہو جاتا ہے، پھر 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد وہی سامان مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی آپ کو ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنات، شیطان سامان کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور واپس بھی نہیں لاتا، بڑے بڑے قیمتی سامان ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکمل طور سے ہمیں شفا مل جائے تو فقط 7 روز کا میں وظیفہ بتا رہا ہوں، بلند آواز کے ساتھ میں 7 روز تک دعائے منزل کو اپنے مکان میں، اپنی دکان میں آپ پڑھیں، انشاءاللہ کتنا بھی بڑا خبیث شیطان، جنات ہوگا، ضرور پہلے ہی روز سے آپ کے مکان کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ جو لوگ لا علاج مریض بن چکے ہیں ان کے لیے میں ضرور ایک ہدایت کرنا چاہتا ہوں، وہ دعائے منزل کو کثرت سے پڑھیں، یعنی کم از کم وہ 7 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اگر وہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیں تو ان کے لیے یہ بھی بہتر ہوگا۔ اگر وہ 7 مرتبہ روزانہ بعد نماز عشاء اپنے سامنے 1 بوتل پانی کی، 1 سرسوں کا تیل جس میں 100 گرام یا 150 گرام سرسوں کا تیل ہونا چاہیے، وہ اپنے سامنے رکھ لیں، 7 بار دعائے منزل آپ پڑھیں گے اور اس پانی اور تیل کے اوپر بھی دم کر دیں گے۔ روزانہ اسی کے اوپر آپ کو دم کر دینا ہے، وقت مقررہ پر آپ کو بیٹھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ آپ کو درود شریف لگا لینا ہے، درمیان میں 7 بار آپ دعائے منزل کو پڑھیں گے۔ وہی تیل جس پہ آپ نے دعائے منزل کا دم کیا ہے، رات کو سوتے وقت 1 قطرہ اپنے دونوں کانوں میں ٹپکا لیں،
अपने नाक के नत्थों में लगा लें, अपनी नाफ में एक कतरा उसका टपका दें। पानी जो आपने दम किया है सुबह शाम उसी में से पीते रहें। चंद रोज़ में ही इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तरीके से शिफा मिल जाएगी। आपको बड़े बड़े आमिलीन तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। ये मेरा ईमान है, यकीन है, क्योंकि अल्लाह के सच्चे कलाम में हर बीमारी से शिफा है। और ख़ास तौर से दुआए मंजिल का विर्द और इसका वजीफ़ा जादू, जिन्नात और बुरी बदनज़र से हिफाजत के लिए किया जाता है। लेकिन ये ख़ास वजीफ़ा मैंने आपकी नज़र कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस अमल की इजाज़त हासिल हो जाए, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस बंदा फ़कीर नाचीज़ की तरफ से इस अमल की आपको इजाज़त मिल जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग मेरे चैनल को पहले ही से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए मेरे हर एक अमल की इजाज़त मिल चुकी है। जो लोग नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको भी मेरे हर एक अमल की इजाज़त हासिल हो जाए। नाजरीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हर एक मुसलमान इस अमल से फ़ायदा उठा सके। इसी के साथ मैं एक और इसका फ़ायदा आपको बताता हूँ। दूसरा फ़ायदा यह है, दुआए मंजिल को आप किसी भी काम को फ़तह करने के लिए 7 रोज़ तक, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको पढ़ना होगा। सिर्फ़ इसमें इतना बदलाव होगा कि आपको अपनी नीयत में तब्दीली लानी होगी। यानी जो आपने नीयत पहले की थी, लाइलाज बीमारियों से शिफा पाने के लिए आपने नीयत की थी कि जो भी मेरे ऊपर जादू, जिन्नात की, भूत प्रेत की बला है या लाइलाज बीमारी है, तो बीमारी से शिफा पाने के लिए आपने वो अमल किया था। अब आपको यहाँ पर अपनी नीयत को चेंज करना होगा। आप नीयत को बदलें, यानी आप नीयत करें कि ए रब, मेरा फ़ला काम जो है 7 रोज़ के अंदर ही फ़तह हो जाए, मैं इसलिए ये अमल कर रहा हूँ। बस आप यकीन जानो इंशाअल्लाहुर रहमान पहले या दूसरे या तीसरे रोज़ में आपको ज़रूर ख्वाब के ज़रिए मालूमात हो जाएगी कि आपकी मदद की जाएगी और आपको फ़तह मिल जाएगी। यकीन कामिल के साथ में इस अमल को कीजिए, इस वजीफ़े को कीजिए। दुआए मंजिल एक बहुत ही मुख्तसर और छोटी सी किताब है जो आपको बाज़ार से कहीं भी इस्लामिक बुक स्टोर से मिल सकती है। अगर आप चाहें तो इसको मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर। इसमें आपको 2 फ़ायदे हो जाएंगे। जो लाइलाज मरीज़ हैं, अगर वो पढ़ना नहीं जानते अरबी में, तो फिर वो आप उसको ऑडियो की शक्ल में सुन सकते हैं। नाजरीन, इसी के साथ मैं चलता हूँ, जाने की मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं एक और अगली नायाब और मुजर्रब अमलियात की वीडियो के साथ में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।